مسیح خداوند نے آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج ہم لے کر آئے ہیں خداوند کا زندہ کلام آپ کے لیے۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کے پاس خداوند کے زندہ کلام کی ویڈیو پہنچتی جائے گی تاکہ ہم سب مل کر برکت پائیں اور خداوند سے کلام حاصل کریں، کیونکہ کلام مقدس جو ہے روح میں ہمیں سکھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کا ہم کلام لے کر آئے ہیں آپ کے لیے۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ آج کا جو کلام ہے ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے گناہ سے لڑنے کے لیے آج تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے یہ ایک پل کی ہے، کیونکہ ہم نے گناہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آج تک اپنا خون نہیں بہایا۔ اس لیے ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور خدا کا ڈر اور خوف ہم لوگوں میں نہیں ہے۔ ہم نے خداوند کے خوف کو، کلام کو ماننا اور دیکھنا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو، کیونکہ ہمارا خون آج تک بہا نہیں ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے گناہ کے خلاف، ہم لوگوں نے آج تک اپنی زندگی میں گناہ کے خلاف جد و جہد میں ابھی تک جد و جہد ہم نے نہیں کی، خون بہانے تک مزاحمت نہیں کی۔ خون بہانے تک ہم لوگوں نے مزاحمت نہیں کی، لیکن بائبل مقدس جو ہے ہمارے خون کو بہنے نہ دے گی۔ یسوع ہمارے خون کو بہنے نہ دے گا، بلکہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اپنا خون بہایا ہے۔ یہ آیت جو 12 آیت ہے ہمیں صحائف میں، جہاں مومنوں، یہ آیت یعنی یہ جو باپ ہے، یہ جو کتاب ہے، ہمیں مومنوں کے بارے میں بتا رہی ہے۔ مومنوں کو ایمان کی دوڑ میں صبر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہم جو مومن لوگ ہیں، آپ جو ایماندار لوگ ہیں، ہمیں تلقین کی جاتی ہے۔ باپ 12 کی 1 سے 3 تک آپ جب دیکھیں گے تو خداوند آپ سے بات کرے گا، میں ایمان والوں کے بادل کی مثال دوں گی۔ بائبل مقدس جو ہے ایمان والوں کو بادل کی مثال دیتی ہے۔ جو ایماندار لوگ ہیں وہ بادل کی مثال کی مانند ہے، جیسے نوح بادلوں پر اٹھایا گیا۔ اور یسوع کو ایمان کا پانی، خدا کے لوگ جو ہیں، ایماندار جو ہیں، وہ بادلوں کی مانند ہے، اور یسوع جو ہے وہ ایمان کو پانی اور مکمل کرنے والا کہا گیا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے ایمان کو پانی اور مکمل کرنے والا کہا گیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح زندگی کا پانی ہے۔ اگر سامری عورت اس سے پانی مانگتی تو یسوع اسے زندگی کا پانی دیتا، سو وہ ہرگز پیاسی نہ ہوتی۔ پھر آیت 4 میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ تمہاری گناہ کے خلاف لڑائی ابھی اتنی، ہم لوگ جو ہیں گناہ کے ساتھ ہماری جو لڑائی ہے شدت نہیں ہوئی، اتنی زیادہ شدت لڑائی نہیں ہوئی جتنی یسوع کی تھی۔
جتنی خداوند یسوع مسیح نے گناہ سے جنگ کی، لڑائی کی، اتنی ہماری لڑائی نہیں ہوئی جو صلیب تک گیا اور خون بہایا۔ خداوند یسوع ہماری خاطر تاکہ یہ گناہ سے ہٹ جائے، گناہ سے باز آ جائے، توبہ کرے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے نہ ہی توبہ کرتے ہیں، توبہ کر کے بھی ہم بار بار خدا کے بیٹے کو مصلوب کرتے ہیں۔ لکھتا ہے جو صلیب تک گیا اور خون بہایا۔ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہم نے کلام کو سیکھنا ہے۔ گناہ کے خلاف جد و جہد جاری رکھو۔ گناہ کے خلاف آپ جد و جہد جاری رکھیں، گناہ سے ہٹیں۔ توبہ کا مطلب ہے گناہ سے ہٹنا، بدی سے باز آنا۔ گناہ کے خلاف جد و جہد جب ہم جاری رکھیں گے، زندگی میں آزمائشوں، زندگی میں جو آزمائشیں ہیں دیکھیں گے۔ آزمائش جب آئے گی تو خداوند ہمیں گناہ کی کشمکش آتی ہے، لیکن تم نے ابھی تک خون بھی نہیں بہایا، کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی تک خون نہیں بہایا، پھر بھی ہم گناہ کرنے کی جد و جہد رکھتے ہیں، لیکن باز آنے کی طرف نہیں ہم ہوتے۔ کشمکش میں آتی ہے، لیکن تم نے ابھی تک خون بہانے کی حد تک مزاحمیت نہیں کی، کیونکہ ہم نے خون بہانے تک اب آج تک مزاحمیت نہیں کی۔ ہم توبہ تو کرتے ہیں مگر بدی سے بھی ہم باز نہیں آتے۔ یعنی تمہاری مشکلات، تمہاری اور ہماری، تمہاری مشکلات یسوع کی نسبت کم ہیں۔ ہمارے سامنے کسی بھی طرح کی ایسی مشکلات نہیں خداوند یسوع آنے دیتے جس کا کہ ہم جب مقابلہ کریں اور ہار جائیں، لیکن یسوع مسیح جو ہے، خداوند یسوع جو ہے، ہمیں ہارنے نہیں دیتا بلکہ ہمیں جیتنے کی برکت دیتا ہے۔ خداوند کے لوگ جو ہیں وہ ہارتے نہیں ہے۔ یہ ہمت باندھنے کی بات ہے۔ جتنی دیر تک ہمت نہیں کریں گے، ہم ہمت کو باندھ کر نہیں رکھیں گے، اتنی دیر تک ہم جیتیں گے نہیں۔ ہم نے ہمت کو باندھ کر رکھنا ہے اور ہارنا نہیں۔ یسوع کی مثال سامنے رکھیں۔ آپ یسوع کی مثال کو سامنے رکھیں، جس دن سے خداوند کا جلال، خداوند کا فضل مقدس مریم پر ہوا، اسی دن سے ابلیس اس کے پیچھے لگا رہا آخری پل تک۔ پھر بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع نے گناہ کی مخالفت میں جان تک دے دی۔ گناہ کو ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح نے، خداوند یسوع نے اپنی جان تک دے دی، صلیب پر خون بہایا۔ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب پر خون بہایا۔ ہماری جد و جہد اس کے مقابلے میں ہلکی ہے۔ ہماری جو جد و جہد ہے وہ یسوع مسیح کے نزدیک بہت ہلکی ہے۔ اس لیے ہم تھک کر بے دل نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے تھکنا نہیں، ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، سو وہ ہم سے خود بخود بھاگ جائے گا۔ کہتا ہے ہلکی ہے، اس لیے ہم تھک کر بے دل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں بے دل نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم تھک جاتے ہیں، ہم ہار جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ کام ہو یا نہ ہو، لیکن کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو آپ خداوند یسوع مسیح کے نام سے کر نہیں سکتے۔ ایت 3 کا حوالہ دیکھیں تو کیا کہتا ہے؟
خدا کی تربیت قبول کرو۔ آگے کی آیت 5 اور 11 تک آپ پڑھ کر دیکھیں، 3 آیت آپ دیکھیں اور آگے کی آیت جو 5 سے لے کر 11 تک پڑھ کر دیکھیں۔ سو خداوند آپ سے کیسے بات کرتا ہے، کیسے مخاطب ہوتا ہے، کیسے آپ کو تنبیہ کرتا ہے۔ دنیا کے دار جو باپ ہے وہ بھی ہمیں تنبیہ کرتا ہے، لیکن ان کی تنبیہ عارضی ہے، لیکن یسوع مسیح کی جو تنبیہ ہے وہ عارضی نہیں ہے۔ میں بتایا گیا ہے کہ یہ دکھ اور زمائش خدا کی طرف سے تربیت ہے۔ جیسے باپ بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے۔ باپ بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے تو یہ محبت کی نشانی ہے۔ جسے سوارنا ہوتا ہے اسے تنبیہ کرنا بھی ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح جسے پیار کرتا ہے، مارتا کم ہے اور گھسیٹتا زیادہ ہے، یعنی کہ وہ کوڑے لگواتا ہے تاکہ یہ میری راہ سے ہٹے نہ۔ آپ رسولوں کو دیکھیں، ان کو تنبیہ کی گئی، ان کو مارا گیا، ان کو کوڑے لگائے گئے۔ پولس رسول کو 5 بار کوڑے لگائے گئے اور 3 بار اس کو بیعت لگائے گئے۔ خدا کا کلام جو ہے یہ تنبیہ کرتا ہے، یہ محبت کی نشانی ہے، نہ کہ یہ پیغام جو ہے گناہ دنیاوی خواہشات، گناہ جو ہے دنیاوی خواہشات کو کیا کرتا ہے؟ گناہ دنیاوی خواہشات یا زندگی کی مشکلات سے لڑتے ہوئے اگر تھکاوٹ آپ کو ہو جاتی ہے، گناہ کرتے کرتے آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ کو گناہ سے لڑتے ہوئے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو آپ خود محسوس کرتے ہیں، یاد رکھو تم ابھی تک انتہائی حد تک نہیں پہنچے۔ یسوع مسیح کے ساتھ لوگوں نے انتہا کر دی تھی، اس لیے اس کو صلیب پر کھینچا گیا، تانا گیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں پر کیل لگائے گئے۔ یسوع نے تمہارے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمارے لیے، آپ کے لیے سب کچھ کیا کیا؟ برداشت کیا۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں۔ یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنی جان دی، اپنی جان کا فدیہ دیا۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، صبر سے دوڑیں، صبر سے دوڑتے جائیں۔ جیسے پولس رسول کہتا ہے، دوڑ میں سب دوڑتے ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے۔ انعام لینے کے لیے آپ صبر سے دوڑیں، اپنی نظریں یسوع پر رکھیں، ادھر ادھر اپنی نظر کو نہ رکھیں۔ خدا تمہیں مضبوط بنانے کے لیے یہ سب استعمال کر رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے اپنا فدیہ دیا، اپنا خون بہایا تاکہ تم اس کی پکیزگی میں شریک ہو جاؤ، تاکہ ہم اس کی پکیزگی میں شریک ہو جائیں، تم اس کی پکیزگی میں شریک ہو جاؤ۔ یہ آیت ہمیں چیلنج کرتی ہے، یہ آیت ہمیں چیلنج کرتی ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ نجات کا بانی ہے۔ گناہ سے مکمل طور پر لڑو، گناہ سے مکمل طور پر لڑو اور امید دیتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ آیتیں ہمیں امید دلاتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، گناہ کا مقابلہ کرنا ہے، سو ابلیس ہم سے خود بخود بھاگ جائے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل کن دبائیں، سو خداوند آپ کے ساتھ رہے۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام سے جڑے رہے تاکہ آگے آپ کو اور ویڈیو ہر روز ملتی جائے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔